إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران دینی و یقینی حاضرین و ناظرین موجودین و غائبین رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے ماہ رمضان میں بھی یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سنائی گئی کہ روزہ اس لیے فرض ہوا ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ لعلکم تتقون اب رمضان المبارک کے بعد بھی یہ حج کا مہینہ ہے شوال ہے ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ کی تاریخیں ہیں 10 تک یہ بھی اس لیے کہ انسان پرہیزگار ہو جائے پرہیزگاری ڈر سے بھی ہوتی ہے اور امید سے بھی ہوتی ہے اور پرہیزگاری خالص محبت سے بھی ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جب تک انہیں کچھ نفع کی بات نہ بتاؤ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ ایسے ہیں جب تک انہیں نہ ڈراؤ وہ کوئی کام نہیں کریں گے
لیکن کچھ بندگان قدسی ایسے ہیں کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کچھ ان کی امید بندھاؤ کہ نہ بندھاؤ، چونکہ وہ اپنے خدا کو بہت چاہتے اس لیے سب کرتے رہتے ہیں، محبت کی وجہ سے۔ وہ خاصان بارگاہ ہے، لیکن عام حالات میں ڈرایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اسی بندے کا کام سیدھا ہوتا ہے جو خدا سے ڈر کے کچھ کرتا ہے۔ ہر وقت کوئی کسی کے پاس نہیں رہتا ہے، دنیا کتنا ہی ڈرائے ہر وقت نہیں آ سکتی آپ کے پاس۔ لیکن کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں ہم خدا سے قریب نہ ہوں، وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا۔ امید بھی لوگ جو بندھاتے ہیں وہ اپنے لائق بندھائیں گے، لیکن جب وہ امید بندھاتا ہے تو بات ہی دوسری ہے۔ کبھی کبھی گنواروں کو لے جا کر تخت تاج پہ بٹھا دیا۔ ابھی میں نے سنایا تھا آپ کو کہ ایک بار مصر کے پائے تخت پر ایک ایسا گنوار بیٹھ گیا، زیادہ تر گنوار ہی بیٹھتے ہیں، اسے حکمرانی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بارش بے موسم آ گئی اور جو کپاس کی فصل تھی، مصر کی روئی آج بھی مشہور ہے، لمبے ریسے، وہ شاندار ہوتی ہے۔ تو کپاس کی فصل جو ہے اس بارش کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پذیر ہوئی۔ تو کسان سب آئے اور کہنے لگے بارہ بے موسم آمد، بارش بغیر موسم کی آ گئی ہے اور کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ یہاں سے مدد ہو جائے، تو اس نے کہا کم وقتوں، یہ کپاس تم نے کیوں بوئی تھی؟ تم کو اون بونا چاہیے تھا۔ اب کتنا بڑا احمق ہوگا، اون بویا جاتا ہے کہ کاٹا جاتا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اون بویا نہیں جاتا، وہ تو جانور سے، بھیڑ بکری سے کاٹا جاتا ہے۔ کہا کم وقتوں تم نے یہ کپاس بوئی کیوں تھی؟ اور یہ کہانی قصہ نہیں ہے، مصلح الدین شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ ایسے ہی ہے، آنکھ کھول کے دیکھو تو کتنے ہی گنوار تخت و تاج پر ہیں، لیکن وہاں تخت و تاج پر پہنچنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں بس عقل میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، سب بھیڑ بکری ہیں۔ تو میں تو صرف یہ کہنے چلا تھا کہ قدرت جب امید بندھاتی ہے
تو گنوار کو بھی لے جا کے تخت و تاج پہ بٹھا دیتے، پھر وہ قدر کرے کہ نہ کرے۔ لیکن ان بندگان قدسی کا کیا کہنا کہ وہ خدا کی بندگی نہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے پرورش کیا ہے، سب کچھ اس نے دیا لیا، سب کچھ اسی کا ہے، لہذا اس کو بہت چاہتے ہوئے اس کی بندگی کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جنت میں اگر دیدار الہی نہ ہوتا تو ہم قبول ہی نہیں کرتے جنت کو بھی۔ جی صاحب، تو ڈرنے کو کہا گیا کہ ڈرو، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر یہ نہیں کہ صرف مسجد میں ڈرو، کسی خانقاہ میں بیٹھے ہو تو ڈرو، کسی درسگاہ میں بیٹھے ہو تو ڈرو، کسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہو تو ڈرو، مجمع میں بیٹھے ہو تو ڈرو، نہ نہ نہ، جہاں کوئی نہ ہو وہاں خدا سے ڈرو۔ غالب نے صرف ایک شعر کے اوپر کہا تھا کہ یہ شعر اگر مجھے دے دیا جائے تو میں اپنا پورا دیوان حوالے کر دوں گا۔ بعض اشعار جو ہیں الہامی ہوتے ہیں بالکل، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بڑے حکیمانہ اشعار ہوتے ہیں۔ وہ کہنے والا کہتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب کوئی نہیں رہتا تو میں ہوتا ہوں، میرا مولا ہوتا، بات ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ تنہائی ڈھونڈتے ہیں، وہ بازار نہیں لگاتے، وہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، بضرورت لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں، جب کوئی نہیں رہتا تو مولا تجھ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ڈرتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو جس نے اپنا کام قدرت کی نگرانی میں شروع کر دیا، کچھ کرتا ہے تو خدا سے ڈر کے کرتا ہے، اور کچھ چھوڑتا ہے تو خدا سے ڈر کے چھوڑتا ہے، اس کا کام صحیح ہو گیا۔ اور جس نے آدمی سے ڈر ڈر کے کام کیا اس کا کام بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ آدمی ہر وقت کہاں دیکھ سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ ہر وقت دیکھ سکے کسی کو۔ اسی لیے کلام پاک میں جانے کتنی بار آیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بہت بڑا ہونا ہے۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو ڈرنے کا حق وہ کہاں ادا ہوتا، لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو ڈرو۔ مستطعتم آیا، فاتقوا اللہ مستطعتم، جو تم سے ہو سکے اتنا تو ڈرو۔ حق تو نہیں ادا ہوگا لیکن جتنا ہو سکے ڈر دو۔ تو اسے بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، بندہ صرف میرے ڈر سے یہ کام نہیں کر رہا ہے،
ذرا یہ راہ بھی چل کے تھوڑا دیکھو، سن کر کے محض نہیں کچھ ہوگا. سبحان اللہ و جزا اللہ کہہ کے اٹھ جاؤ، ذرا کر کے دیکھو. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہمارے پاس 2 کل ہیں، اور ہماری ساری بے کلی اسی راہ سے ہے. کبھی ہم ماضی کے کل میں گم ہیں، کبھی آنے والے کل میں گم ہیں. ایک کل تو وہ ہے جو گزر گیا، اور ایک کل ہے جو سامنے آ رہا ہے، اس کو بھی کل کہتے ہیں. تو آنے والے کل کو عربی زبان میں غد کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے کل کو عربی زبان میں امسے کہتے ہیں. کبھی آدمی اپنے ماضی میں گم ہے، کبھی مستقبل میں گم ہے، اور حال کا تو تھوڑا ہی سا معاملہ، آیا اور نکلا گیا. یہاں ایک دعوت دی جا رہی کہ ہر جان غور کر کے دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے. آنے والا کل کون ہے؟ آخرت. دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے. آنے والا کل تو ہر جان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. ہر ایک کو دیکھنا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، نفس یہ نکرہ ہے، نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں کوئی ایک نفس ہے، ہر جان کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. آپ لوگ ابھی تھوڑا سا جھک جائیے اور ڈال دیجئے اپنے گریبان میں اپنا سر، اور دیکھیے آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنا بھیجا ہے. سب کو دعوت ہے، بہرحال یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے کیا بھیجا ہے آپ نے. اگر بہت کچھ بھیجا ہے تو اپنے لیے بھیجا، اور نہیں بھیجا تو شروع کر دیجئے. بعض صحابہ تو حضور کے ایسے تھے کہ آنے والے کل کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. ادھر آیا، ادھر اللہ کے راہ میں دیا. جی صاحب، یہ شان ان کی تھی، یہ ان کا حصہ تھا، ان کو ملا. یہ بلند مقام ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کا نصیب تھا اس کو ملا. ای مرتبہ بلند، یہ اونچا مقام جو ہے ہر کسی کا حصہ نہیں. ای مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ نصیب والے کے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. کون ہے جو اللہ واسطے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے؟ تو ان کے ہاں ادھر آیا، ادھر اٹھا کے دے دیا. اسی میں حضرت ابو ذر غفاری کو تھے، اور وہ کہتے تھے جو صبح کھلانے والا وہ شام کو بھی کھلائے گا. اور کبھی ان کو مانگنا نہیں پڑا. یہ مزے کی بات تو یہ ایسے لوگوں کو مانگنا نہیں پڑتا ہے، الگ لوگ ہیں. بلکہ ان کے ایک دوست آ گئے، اور گھر میں دیکھا تو کچھ نہیں. کہنے لگے میرے دوست، آپ کو مال غنیمت سے اتنا حصہ ملا، وہ سب کہاں ہے؟ کہا میرا ایک گھر وہاں بھیجتا رہتا ہوں، میرا ایک گھر ہے میں وہاں بھیجتا رہتا ہوں. کہا اچھا، تو آپ کا وہ گھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ نے بتایا بھی نہیں. کہا اچھا، تو آپ کا وہ گھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ نے بتایا بھی نہیں. کہا اچھا، تو آپ کا وہ گھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ نے بتایا بھی نہیں. کہا اچھا، تو آپ کا وہ گھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ نے بتایا بھی نہیں.
اس کے علاوہ بھی ایک کہا ہاں ہے وہیں بھیج دو. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ آخرت ہے. جی صاحب وہاں بھیج دیتا ہوں، اب کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے، سب مال یہاں چھوڑ کر کے مر گئے. یہاں گھر والے مزہ کر رہے ہیں، وہ قبر میں جا کے اس کا حساب کتاب دے رہا ہے. حساب اس کے ذمہ رہ گیا، مزہ ان کے حصے میں آیا. یہ سب کر رہے ہیں. کہا وہ آخرت وہاں بھیج دیتا ہوں سب. تو خیر ٹھیک ان کا حصہ تھا. صدیق اکبر کی طرح سے کوئی پورا مال نہیں بھیجتا ہے تو یہ سب کا حصہ ہے بھی نہیں. فاروق اعظم کی طرح سے کوئی گھر کا آدھا مال نہیں بھیجتا ہے تو یہ اس کا حصہ ہے بھی نہیں. عثمان غنی کی طرح سے اپنے خزانے کا در کوئی نہیں کھولتا ہے اللہ، یہ اس کا حصہ نہیں. جانے دیجئے. مولا علی کا تو کہنا کیا، اللہ کے ولی ہیں، لٹاتے ہی رہتے. تو وہ تو ان کا حصہ تھا، لیکن ہم کچھ تو بھیج سکتے ہیں. روز بھیجو کچھ. عجیب معاملہ ہے آدمی کا. جب آدمی مر جاتا ہے تو جانتے ہو گھر والے پوچھتے کیا چھوڑا. مردہ بیچارہ کیا کرے. جو گھر کے لوگ ہیں وارث لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا مرنے والے نے. یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا چھوڑا، اور جہاں یہ گیا ہے فرشتے پوچھتے کیا لایا. اب کیا کرے بیچارہ، یہ کیا لے کے آیا یہاں. تجھے تو وہاں دنیا میں کھیتی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کمائی کر، نیکی کر، اور یہاں بھیج. یہاں لایا کیا ہے تو؟ جو لایا وہ بتا. اب مردہ کیا کر. یہاں بھی عجیب جھگڑا چل رہا ہے کہ کیا چھوڑا. فرشتے کہہ رہے ہیں کیا لایا، کیا لے کے یہاں آیا. کچھ لایا ہے تو بتا. تو یہ امید نہ رکھو کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں میری اولاد بھیج دے گی. ارے 2-3 دن رو کر کے بس ختم. 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں ہے پلیز. ایک عورت کے سوا عورت کے لیے سوگ 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کا مطلب ہے کہ شوہر جو ہے تاج ہے عورت کے سر. ورنہ 3 دن سے زیادہ غم جو ہے کسی کا نہیں ہے. 3 دن کے بعد پھر کوئی جائے وائے گا نہیں. اور بہت زیادہ گئے تو 40 دن گئے لوگ جو ہے. اس کے بعد کہ خدا حافظ، اب آپ جانو آپ کا کام. بات وہی ہو جائے گی جو کہنے والے نے کہا. یہ بڑے حکمرانوں کی بات ہے. پڑھے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں. میں تو بے کسی کا مزار ہوں. اب بے کسی کا مزار. پہلے کیوں نہیں آپ نے بھیجا اپنے لیے؟ کسی پر بھروسہ نہیں، نہ بیٹا پر، نہ بیٹی پر، نہ بہو پر. کچھ سب اپنے اپنے رنگ میں کھو جائیں گے. جو کچھ کرنا اپنے ہاتھ سے کرو. جب تک اپنے ہاتھ پاؤں چلے بھیجو کچھ وہاں آخرت کے لیے. اگر کچھ یہاں کے لیے چھوڑتے ہو ضرور چھوڑو. اپنے گھر والوں کو محتاج چھوڑنے سے اچھا ہے مالدار چھوڑو. آپ ان کو محتاج نہیں، لیکن ان کو ایسا مالدار نہ کرو کہ حساب تمہاری کھوپڑی پہ سوار ہو جائے اور تمہیں حساب دینا پڑے کہ کہاں سے چھوڑ کے آئے ہو، آپ یہاں کیا لے کے آئے ہو. اللہ ہمیں توفیق دے. یہ قرآن کہہ رہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.
ہر جان دیکھے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، سن لو، ڈرو اللہ سے، یہ راہ سب کو چلنی ہے جو بتا رہے ہیں، یہ راہ سب کو چلنی ہے، یہ نہیں کہ ایک دو، ہر جان کو یہ راہ چلنی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بہت زیادہ ہوشیاری مت کرو، بہت زیادہ اپنی پرہیزگاری مت بتاؤ، بہت زیادہ تقوی و طہارت کی بات نہ کرو، قدرت کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ خوش نصیب ہے جس نے اپنے جیتے جی بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا۔ روز بھیجو صبح شام، جب صبح شام خدا سے لیتے ہو تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے صبح شام دیتے کیوں نہیں ہو؟ صرف رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ صرف موسم بہار کا کیوں انتظار ہے؟ ہر صبح شام لیتے دیتے رہو۔ اللہ پاک ہمیں یہ شعور دے کہ ہم بھی دیکھنا شروع کر دیں آج ہی سے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے آج تک کیا بھیجا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے یہی ہے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کھول لے۔ اللہ سب کو صحیح معنوں میں سچا دینی شعور عطا فرمائے، دینی زندگی عطا فرمائے، ایمانی اور ایقانی موت آئے، اور وہ بندگان قدسی جنہوں نے زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی ہے، اللہ ان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے۔ ان کا پڑوس دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبرستان میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگر دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین ان کے پڑوس مل جائے تو بہت کچھ راحت ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پڑوس میں جلدی سے عذاب نہیں ہوتا ہے، تو اللہ ان کے قدموں میں سونا بھی نصیب کرے، اور اللہ پاک انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیچھے لیتا ہوں، بہت اتنا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رکھی اب۔
اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ القدیم الاحسان الکریم المنان لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ معز اولیائی واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ صفوت اصفیائی اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والتابعین اما بعد فیا عباد اللہ ما ھذا التغافل وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وما ھذا التقاعد عن المقاعد والقصور عن القصور وما هذه التباعد عن تذکر المواعظ وذکرى تنفع المؤمنین فترصدوا للموت فلكل طالع أفول وتجردوا عن أسباب البغت فكل امرئ أما جنت يداه مسؤول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فيا سادة من ترک الدنیا شاغلا عن اللہ صدا وتمسکوا من التقوى بزمام الرضوان والہدى اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وَيَا مَسَرَّ من اقبل بہمته على اوامر مولاه وامتنع بکلیته من اتباع الشیطان وهواه وارتدى بألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على أولهم بالتصديق
وأفضلهم بالتحقيق سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيهم بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان مجهز جيش الأسرة في رضا الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه السيدين الشهيدين سيدنا أبي الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فإنه هو الغفور.